الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين كالشمس وضحاها، والصلاة والسلام على السراج المنير كالقمر إذا تلاها، المخصوص بالمعجزات الباهرات كالنهار إذا جلاها، وعلى آله وأصحابه الذين استناروا بهديه كالليل إذا يغشاها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی معزز و موقر اساتذہ کرام، قابل پرستائش حاملین قرآن اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. جہاں نے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مکرمی سامعین، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، لا ثانی ہے. اگر ہم یہ بات غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا جو بشر تھے مگر لا ثانی تھے، بشر لا کالبشر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے معجزات رونما فرمائے مگر ان کے علاوہ کو اس پر دسترس نہیں. بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا جو ایسی کتاب ہے کہ اس کے جیسی کوئی کتاب نہ ماضی میں تھی، نہ حال میں ہے اور نہ مستقبل میں رہے گی. قرآن کریم یہ سرچشمہ ہدایت ہے. قرآن یہ منبع علم و عرفہ ہے. قرآن کریم میں رب کائنات نے کائنات کی ہر شے کو بیان کر کے رکھ دیا ہے. چنانچہ اگر آپ کسی مفسر کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے تو وہ کہے گا کہ قرآن یہ دین کی بنیاد ہے. اگر آپ کسی محدث کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے تو وہ کہے گا کہ قرآن یہ احادیث کا متن ہے. اگر آپ کسی مبلغ کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے تو وہ کہے گا کہ قرآن یہ دستور حیات ہے. اگر آپ کسی شیخ کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے تو وہ کہے گا کہ قرآن یہ تصوف کی روح ہے. اگر آپ کسی مفتی کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے تو وہ کہے گا کہ قرآن یہ مسائل کا بحر مواج ہے. اگر آپ کسی فقیہ کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے تو وہ کہے گا کہ قرآن یہ فقہ کا منبع ہے. اگر آپ کسی قاری کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے تو وہ کہے گا کہ روح کو تازگی بخشنے والی، آواز کو جلا بخشنے والی ایک واحد کتاب ہے. اگر آپ کسی سامع کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے تو وہ کہے گا کہ کانوں میں رس گھول دینے والی، زندگی بدل دینے والی کتاب ہے. اگر آپ کسی حافظ قرآن کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے وہ کہے گا کہ قرآن یہ تنہائی میں ساتھ دینے والی ایک واحد کتاب ہے. اگر آپ کسی طبیب کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے وہ کہے گا کہ قرآن یہ ایک نسخہ کیمیا ہے. اگر آپ کسی سائنسداں کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے وہ کہے گا کہ قرآن یہ سائنس کی مکمل تعلیم ہے. اگر آپ کسی وکیل کو پوچھو گے کہ قرآن کیا ہے وہ کہے گا کہ قرآن یہ وکالت کی آخری حد ہے. چنانچہ رب کائنات نے صاف طور پر اعلان کر دیا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. مکرمی سامعین، قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر گونگا یہ چاہتا ہے کہ اسے قوت گویائی نصیب ہو جائے
تاکہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کر سکے۔ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے کہ بہرا یہ چاہتا ہے کہ اسے قوت سماعت نصیب ہو جائے تاکہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو سن سکے۔ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے کہ اندھا یہ چاہتا ہے کہ اسے قوت بصارت حاصل ہو جائے تاکہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھ سکے، مگر ہم تو نہ بہرے ہیں نہ گونگے ہیں نہ اندھے ہیں، فقط دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں طاقوں میں یہ قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ حاضرین قرآن، آج ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں ایک طرف میدان علم و عمل میں برسر پیکار ہونے کے لیے سپہ سالار تیار ہو چکے، تو وہیں دوسری طرف قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایک ایسی مضبوط جماعت تیار ہو چکی ہے جو کلام اللہ کے خلاف اٹھنے والی ہر باطل قوت کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے، جو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی اولین مصداق ہے۔ چنانچہ اس نعمت عظمیٰ پر رب کائنات نے انہیں کن انعامات سے نوازا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن عرفاء اہل الجنہ، کہ قرآن والے یہ اہل جنت کے نمائندے ہوگے۔ امام بیہقی نے حبیب ابن ابو عمرہ سے موقوفاً روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کریم ختم کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کی درمیان کی جگہ کو بوسہ دیتا ہے۔ حاضرین، آئیے ان حفاظ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن انعامات سے نوازا ہے، سنتے جائیے اور ان پر رشک کرتے جائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن یہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والا ہے، جس نے اس کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے حافظ قرآن کو ذلیل کیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ ذلت کا معاملہ کیا اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قربان جاؤں میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دنیا میں کسی بادشاہ کو بڑا مرتبہ نہیں دیا، کسی وزیر کو بڑا مرتبہ نہیں دیا، کسی وکیل کو بڑا مرتبہ نہیں، بلکہ ایک حافظ قرآن کو دیا، وہ حافظ قرآن جو قیامت کے دن 10 جہنمیوں کو دوزخ سے چھٹکارا دلوائے گا۔ ارے قرآن تو ایک ایسی نعمت ہے کہ بروز محشر یہ رب کائنات کے حضور حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے بار الہ، آپ اس میری حفاظت کرنے والے کو اکرام و انعام سے نواز دیجئے نا۔ چنانچہ اسے عزت و شرافت کی نشانی والا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن اسی پر بس نہیں کرے گا بلکہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار اور کچھ دے دیجئے نا۔ چنانچہ اسے عزت و اکرام کے طور پر بہترین لباس پہنایا جائے گا۔ ارے قربان جائیے قرآن پر کہ قرآن اسی پر بس نہیں کرے گا بلکہ آخر اللہ کو منوا کر ہی رہے گا اور عرض کرے گا کہ اے بار الہ، آپ اس میری حفاظت کرنے والے سے راضی ہو جائیے نا۔ چنانچہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی لکھ دی جائے گی اور اعلان کیا جائے گا اقرأ وارتقی، کہ پڑھتا جا اور جنت کی بلندیوں کو چھوتا جا۔ اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو جو حافظ قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اس لیے کہ قرآن یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی ثابت ہوگا۔ اور خوشخبری ہے ان حفاظ کے والدین کے لیے جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے زیورات سے آراستہ فرمائے گے جس پر ساری دنیا رشک کرے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، من علم ولدا له القرآن قلده الله قلادة يعجب منه الاولون والآخرون يوم القیامہ۔ آخر میں اپنے ان حفاظ کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا ہے
خدارا اس کی ناقدری نہ کرنا ورنہ اس کا وبال بھی بہت ہی برا بھگتنا ہوگا۔ چنانچہ امام قرطبی نے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة معلقا به ويقول يا رب ان عبدك هذا اتخذني مہجورا فاقض بینی و بینہ، کہ قیامت کے دن قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اور حافظ قرآن کا گریبان پکڑ کر عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار تیرے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لہذا اس کے اور میرے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم جہاں ہمیں جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، تو اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر اس نعمت کی ناقدری کریں گے، تو یہی قرآن کریم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کی عظیم نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ان بیٹھے ہوئے 28 حفاظ کرام کی شان میں، ان کی حافظ بننے کی خوشی میں اور ان کو اپنی عظمت اور اپنا مقام یاد دلانے کے لیے جامعہ کے طالب علم محمد وستانوی نے آپ کے سامنے قرآن کی حقیقت اور حافظ بننے کے بعد اس کی ذمہ داری اس موضوع پر بہترین تقریر کی۔ دوستو، حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو، آپ ان کے چہروں کو دیکھیے اور اس شعر کو محسوس کیجئے کہ دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو، دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو، عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو۔ دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو، عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو۔ اپنی فطرت میں یہ انسان فقط مٹی ہے، اپنی فطرت میں یہ انسان فقط مٹی ہے، کر دیا مٹی کو قرآن نے سونا دیکھو۔ گلشن علم میں بارات سجی حافظ کی، گلشن علم میں بارات سجی حافظ کی، دولہے دیکھے ہے بہت علم کا دولہا دیکھو۔ آئیے اب اس کے بعد میں مناقب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ارتداد کے اسباب اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد سلیمان واہ گاؤں کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے۔ جناب عبدالحکیم صاحب سرپنچ کرالا، ان کی جانب سے محمد وستانوی ان کے لیے 500 روپے کا انعام آیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ وہ آئے اور اپنا انعام وصول کر لے۔